سفر معراج میں بیٹا جہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ سرکار ختمی مرتبہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، یعنی وہ جو ہے وہ یکتائی، وہ احدیت کا، جہاں پہ جبرائیل کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جائے، کعبہ قوسین۔ چلے مجھے ایک یاد آ گئی، ایک روایت ہے مجھے یاد آ گئی، میں نے مولا صادق علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک پوڈ کاسٹ میں باقر العلوم کا بھی ذکر کیا تھا، پوری پوڈ کاسٹ کی ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات پوچھی یحییٰ نے، جو علم فلکیات کا آدمی ہے، لیکن اس نے مالک سے پوچھا معراج کا، تو اس کے علم سے ہٹ کے مالک نے اس کو ایک خطبہ دیا، اس میں سے میں اس کا جسٹ بتا دیتا ہوں، اور پھر اس جسٹ کو دنیا نے، سائنس نے کیسے قبول کیا اس کے بھی آگے مطلب چھوٹی سی ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ بائے بسم اللہ، یہ باب و ہا کا راز ہے، انا مدینۃ العلم و علی باب و ہا، تو وہ جو باب ہے اس کو دیکھنا ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ کن فیکون کے راز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کن اور فیکون کیا کہ اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون، یہ سکیٹرڈ گفتگو لگ رہی ہے لیکن اس کو پوری سنیں گے تو آپ کو یہ پورا ایک اسپیکٹرم، ایک بڑی خوبصورت تصویر سمجھ آئے گی۔ پھر میں یہ تیسری چیز اس کا ذکر کروں، مولا علی علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تھا، العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے، العزت للہ۔ مولا علی علیہ السلام کی جو انگوٹھی آپ نے ہاتھ میں پہنی ہوتی تھی اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا۔ اب آ جاتے ہیں مولا صادق علیہ السلام کا ایک فرمان، جب تخلیق کے ضمن میں آپ نے گفتگو فرمائی تو فرمایا کہ جب اللہ کا نور اس کوثر کے گرد اکٹھا ہوا تو لا الہ الا اللہ کی تجلی سے عزت اللہ حرکت میں آئی، العزت للہ کا راز، اللہ کی عزت حرکت میں آئی، اور وہ نور کی آبشار انما یرید اللہ سے ہوتی ہوئی مشیت الہی بن گئی۔ یعنی وہ نور جب مشیت الہی یعنی اذن اللہ، روح کیا ہے؟ امر الہی، تو جب وہ رسالت مآب کا نور جو ہے وہ اذن الہی میں آیا، تو جب وہ اذن الہی میں آیا تو پھر وہ نور جو ہے وہ مشیت الہی سفر کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کا نور تھا۔ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں وہ نور آیا تو وہ کعبہ قوسین کے قریب جب پہنچا تو وہاں نور کا ایک ایسا دھماکہ ہوا جس کا اثر پوری کائنات میں گیا، اور پھر وہاں سے یہ میں لفظ لفظ وہی بیان کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا اس میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں، کانٹیکس یہی ہے، تو میں کیونکہ اس کی وہ جو ان کے جو ٹرمز ہیں نا مالک کی، وہ نہیں بدل رہا، مولا صادق علیہ السلام نے جو ٹرمز کہی ہیں وہ نہیں بدل رہا، لیکن جو چیزیں ہیں میں اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں۔ اور پھر جب وہ نور کا ایک دھماکہ ہوا تو تخلیق کا باعث بنا، اور وہاں سے کن کی انرجی نکلی اور فیکون ظہور پذیر ہوا۔ یہ جملے ہیں، میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ سے عزت اللہ حرکت میں آئی، نور کی آبشار جو ہے وہ مشیت الہی بنی، اور مشیت الہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ ظاہر ہوئی، اور جب وہی قلب مطہر کعبہ قوسین پہ پہنچتا ہے، مطلب یہ صرف معراج کی بات نہیں ہے، وہ کعبہ قوسین جب اللہ کی قربت میں وہ نور پہنچتا ہے تو پھر نور کا ایک ایرپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نور کا ایرپشن جو ہے وہ کن کا ظہور کرتا ہے اور پھر فیکون ہوتا ہے۔ یہ مالک نے کہا۔ اب واپس آ جائیں، جدید سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے ایک دھماکے کے نتیجے میں بنی ہے، کہتے ہیں بگ بینگ کے نتیجے میں کائنات بنی۔ یس بگ بینگ، تخلیق کا بگ بینگ۔ اور مولا صادق علیہ السلام 1400 سال پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو نور تھا، جب یہ دونوں نور آپس میں ملے، اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، حالانکہ اللہ ہی کے نور کی تنویر کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، اولو خلق اللہ نوری، کہ اب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، انا و علیم من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہی نور جو ازلی نور تھا اللہ کا اور جس کی تنویر ظاہر ہوئی تھی رسالت مآب، جب وہ پہلی مرتبہ
کائنات کی تخلیق سے کروڑوں اربوں، جب سال بھی نہیں تھے، سورج چاند نہیں تھے، کیلنڈر نہیں تھے، کہیں عبدالآباد میں، کہیں ازل میں، کہیں قدم میں، کہیں جب وہ نور ملتے ہیں تو ایک ایرپشن ہوتی ہے نور کی، اور اس ایرپشن کے نتیجے میں یہ پوری کائنات جس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں وہ بن جاتی ہے۔ مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ تجلی کن بنی اور پھر فیکون ظاہر ہوا۔ اس کو سمجھیے، یہ رسالت مآب کا نور ہے، یہ اظہار آدھا شیئن کا نور ہے۔